یہاں پہ جو جیل کے پیچھے ٹرائل ہے، جیل کی دیواروں کے پیچھے وہ ایک نیا فیشن شروع ہو گیا. یہاں پہ آپ سیکورٹی کے نام پہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. فواد صاحب کو پچھلے ہفتے 4 عدالتوں میں پیش کیا گیا، جب پنڈی میں بھی اور اسلام آباد. تو جب پیش کیا گیا تو کیا مرمانا ہے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں جو الیکشن کمیشن میں ٹرائل ہوتی ہے وہاں پہ میڈیا بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ وکلا بھی آتے ہیں. آج ہماری جو فائلیں جس طرح سے ہمیں روکا گیا، ہمیں تلاشی دیکھیے ہم کیس کرنے آتے ہیں، ایک پریسٹیج ہوتی ہے، کلائنٹ کے ساتھ ملاقات ہماری نہیں ہے. آپ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں ان کو بھی جو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کا سلوک اندر ہوا، پروسیکیوشن جو ہے وہ لیٹ آئی. ہماری فائلوں کو ایسے دیکھا گیا جیسے ایک ایک چیز پڑھی گئی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ جو حالات ہیں یہ سازگار نہیں ہیں، یہ فری ٹرائل نہیں ہے. یہ ٹرائل جو ہے الیکشن کمیشن کو درخواست ہم نے کی ہے کہ آپ اس ٹرانسپیرنٹ اور کھلا ٹرائل کریں، لوگوں کی ایکسیس ہو تاکہ ہم وہاں پہ ڈیفینس کریں. اگر کوئی بندہ پریزن میں ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ کل بیل ہوئی ہے اینٹی کرپشن کے جو ایک جھوٹے مقدمے میں پنڈی سے، آج نیب کی طرف سے جو ہے معاملات شروع ہو گئے. یعنی ایک مسلسل عمل ہے کہ آپ نے بیہائنڈ دا بارز رکھنا ہے کوئی بھی ایسا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو کہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکے. یہی ایک ہے، اور انشاءاللہ فواد صاحب جیل سے خود الیکشن لڑیں گے اور ان کے کاغذ بھی ہم جمع کرائیں گے، اور جو قانون اور آئین کے مطابق اپنا حق ہے وہ استعمال بھی کریں گے. اور انشاءاللہ جمہوریت کے لیے جو بھی ہماری کاوشیں ہو سکیں وہ پوری ہوں گی، اور ہم ٹرائی کریں گے کہ ملک کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام حقوق کا دفاع کریں. فیصل بھائی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے اگر وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے، پھر سپریم کورٹ نے بھی تمام درخواستیں یکجا کی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی اس کو آپ ٹرائل جاری رکھیں. آپ الیکشن کمیشن کو کہا گیا، اس کے ساتھ ایک شبیر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ آبجیکشن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں. دیکھیے ہمارا اس میں پرسائزلی کویشچن جو یہ ہے، جو لیگل کویشچن یہ ہے کہ توہین عدالت کی جو پاورز ہیں آئین کے مطابق وہ صرف اعلیٰ عدالتوں کو، آپ یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کو نہیں دے سکتے. یعنی اس طرح سے کل ڈپٹی کمشنر بھی توہین عدالت کا رول استعمال کر لے آئین میں ترمیم کیے بغیر. اور جوڈیشل کنٹیمپٹ تو خاص طور پہ وہ کل وہاں پہ کیس سنا گیا ہے، اب رکھا گیا ہے. اس میں جو ہماری جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ تو ہم نے شبیر صاحب لینی ہے، ایز پر لا جو ہمیں اویلیبل ہوگا وہ ہم لیں گے. تو لیکن یہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آبجیکشنز جو ہیں پہلے ان پہ ڈیسائیڈ کیا جائے، وہ آبجیکشنز دوبارہ جو چیلنج ہوئے ہیں، اور اس میں یہ جو چیزیں مختلف جو ہیں. فواد چودھری صاحب الیکشن کی جماعت سے لڑیں گے. سنتا ہے الیکشن کمیشن اور فیصلہ کرتا ہے تو اس کی حیثیت کیا عدالت کی ہوتی ہے؟ نہیں سر، دیکھیں وہ کمیشن ہے. قانون میں کسی جگہ یا آئین میں راج صاحب ان کو کہاں عدالت کا اسٹیچر نہیں دیا، اور عدالت کا جو توہین عدالت کا جو اختیار ہے یہ سبارڈینیٹ کورٹس کو بھی نہیں ہے، سبارڈینیٹ کورٹس کو نہیں حاصل ہے. وہ بھی جو ہیں وہ ریفرنس بھیجتی. تو دیکھیے نا، اگر کوئی جج ہے جیسے سول جج صاحب ہیں، ان کی عدالت میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے وہ ریفرنس بھیجتے ہیں ہائی کورٹ کو، اور ہائی کورٹ پھر وہاں پہ مدعی بنتے ہیں اس کنٹیمپٹ میں. اب یہ بھی ایک ہے کہ جس کی کنٹیمپٹ ہو اگر وہ خود ہی بیٹھ جائے تو دیکھیے وہ پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے وہ انشور کیا جائے. وہ اپنا اوپن کورٹ میں فواد صاحب کی پروٹیکشن آرڈر وہاں پہ ہر عدالت جو مجسٹریٹ کی کر رہی ہے، تو پھر کمیشن الیکشن کمیشن تو بہت بڑی اتھارٹی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ان سے یہی سبمٹ کیا تھا کہ دیکھیے آپ کے وقار کے منافی کیا آپ جیل ٹرائل میں ہیں، جیل میں الیکشن کمیشن نہیں آتی، اسپیشلی جب ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. آج پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے. ہمارے بار کے مطالبات ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. باروں کو بولنا چاہیے، آئین اور قانون کے لیے بولنا چاہیے. تو ہم جو بھی اپنی لیگل ریمیڈی ہے وہ لیں گے انشاءاللہ، اور قانون کے مطابق بھی لیں گے. چودھری صاحب کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، بڑی بیٹی ان کی پڑھتی ہے، وہ آئی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. سائمہ بی بی کی جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں آتے ہیں. جی آپ کی بھی ہوئی ہے ملاقات؟ جی الیکس لیک ہوئی تھی عدالت. فواد چودھری صاحب کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے فیصل بھائی؟ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی سر، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ فزیکلی تو فٹ ہے. الیکشن کس جماعت سے لڑیں گے؟ سرپرائز 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 ویٹ. صاحب یہ بتائیے گا کہ 13 تاریخ ہے لوکیشن آف سمبل کی. یہ اینٹی کرپشن عدالت سے کل فواد صاحب کی بیل جو ہے منظور ہوئی ہے. اب ابھی آپ نے اپنی بتایا کہ نیب ان کے خلاف تحقیقات کس کیس میں؟ ہاں سر، وہ بڑا اچھا سوال آپ کے.
ایک ہماری روڈ ہے 128 کلومیٹر کی، جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو ملاتی ہے وایا جہلم پی ڈی خان لیلا انٹرچینج میں اگر آپ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے پچھلے ہفتے وہاں پہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں، وہ چاہے ٹریڈرز ہوں، لائرز ہوں، ہم لوگ بھی ظاہر شہری ہیں، وہاں پہ احتجاج ہوا، شٹر ڈاؤن احتجاج ہوا اس روڈ کے لیے۔ وہ سکندر اعظم کے دور سے بنی ہوئی روڈ ہے، اس کو کشادہ کر کے ڈوئل کیریج بنا کے 128 کلومیٹر پہ وہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 3 الزامات ہیں، وہ ایکنک کا منظور کردہ منصوبہ ہے، ایکنک سے پھر کیبنٹ سے پھر وہ پی ایس ڈی پی میں جاتا ہے، اسمبلی میں جا کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ٹھیکیدار ہے وہ فیڈرل ورکس آرگنائزیشن FWO ہے، اور ایکوزیشن بھی ان کی ہے، نہ ہماری کوئی لینڈ ایکوائری۔ ہاں وہاں پہ غلطی یہ ہے کہ میں نے، کیونکہ 2022 میں 2019 میں نے زمین خریدی تھی، وہاں پہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، مجھے 2022 کی کیونکہ مجھے الہام نہیں ہوتا، مجھے تو یہ بھی نہیں ہے الہام کے میں اگلے گھنٹے میں کہاں پہ ہوں گا، 2022 کا منصوبہ یہ بنایا میں نے، 2019 میں ایک زمین خریدی، وہاں پہ اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ یہ ایک جرم ضرور ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے 128 کلومیٹر لمبی روڈ کے اوپر 75 فٹ آپ نے اپنا گھر کیوں بنایا؟ بھائی وہ ہمارے پرائیویٹ لوگوں کی زمین ہے، 2019 میں ٹرانزیکشن مکمل ہوئی، تمام لیگل فارمیلٹیز اس سے متعلق راشد صاحب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے میرا گھر گرانے کے لیے وہ گئے، میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہاں پہ نوٹس وڈرا کیے گئے، اور یہ جو نیب کا نوٹس آیا ہے یہ مجھے کبھی بھی نہیں بھیجا گیا۔ مجھے اپنے علاقے سے پتہ چلا، کسی بندے کو جنہوں نے مجبور کرنا تھا کہ اسٹیٹمنٹ دیں، ان کی طرف سے مجھے کسی نے بھیجا، میں نے وہ چیلنج کیا، عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کی، مجھے اور اس میں جو ہے ریلیف دیا، اور میں اس کا جواب بھی سبمٹ جو ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں کہ آپ ہر کسی کو وائڈر نیٹ تھرو کر کے سب کو اٹھائے جا رہے ہیں، تو ایسے الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی؟ فیصل بھائی یہ بتائیں، آج جو آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اوپن ٹرائل کی، اگر کمیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا پھر کیا آپشن ہے آپ کا؟ لیگل ریمیڈیز جو بھی ہوں گے